ایران کے نئے سپریم لیڈر کا شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان۔ مشرق وسطی سے امریکی فوجی اڈے فوری ختم کرنے کا مطالبہ۔ ایران کے نئے رہبر معظم مجتبی خامنہئی کا پہلا آڈیو پیغام جاری، کہا امریکی اڈے بند نہ ہوئے تو حملے جاری رہیں گے، آبنائے ہرمز بند رہے گا۔ ایران کے نقصانات کا دشمن سے ہر جا نہ لیا جائے گا۔ پڑوسی ممالک کے ساتھ اتحاد اور بہتر تعلقات چاہتے ہیں۔ ایرانی عوام کا اتحاد ہمیشہ برقرار رہے گا۔ دشمن کو شکست دیں گے، ایک ایک شہری کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں رہیں گے۔ مشکل ترین وقت میں ایرانی فورسز نے دشمن کو دندان شکن جواب دیا۔ نئے ایرانی سپریم لیڈر نے مزید کہا کہ میرا عہدہ مجھ سے کئی چیزوں کا تقاضا کر رہا ہے۔ عہدے کا تقاضا ہے موجودہ حالات کے ساتھ مستقبل کے بھی فیصلے کروں۔ عوام کی حمایت کے بغیر میری کوئی اہمیت نہیں۔ عوام کی خدمت کے لیے قرآن سے رہنمائی حاصل کروں گا۔ میرے والد، اہلیہ، بہن نے شہادت کا رتبہ پایا اور شہداء کی فہرست میں شامل ہوئے۔ جنگ کے شعلے بجھانے کے لیے سفارتی کوششیں تیز۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سرکاری دورہ سعودی عرب۔ جدہ ایئرپورٹ پہنچنے پر ڈپٹی گورنر پرنس سعود بن عبدالعزیز، پاکستانی سفیر اور دیگر حکام نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ خطے میں جاری کشیدگی اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور دونوں ممالک کے مابین باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کا دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ دو طرفہ قریبی مشاورت خطے میں امن و سلامتی سے متعلق امور پر رابطوں کا حصہ ہے۔ پاکستان خطے میں کشیدگی کے خاتمے، جنگ بندی مذاکرات اور سفارتکاری کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ پاکستان نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف حملے کی مذمت کی ہے۔ ایسے اقدامات خطے کی امن و استحکام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ گزشتہ روز ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان بھی رابطہ ہوا تھا۔ ایران کے خلاف مستقبل میں جارحیت نہیں ہوگی، عالمی طاقتیں اس کی ضمانت دیں۔ ایرانی صدر کی جانب سے جنگ کے خاتمے کے لیے 3 شرائط رکھ دی گئیں۔ کہا اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے شروع کی جانے والی جنگ کا واحد راستہ یہی ہے کہ ایران کے آئینی حقوق تسلیم کیے جائیں، جنگ میں ہونے والے نقصانات کا تہران کو ہر جانہ بھرا جائے، اور یہ جنگ صہیونی حکومت اور امریکہ نے بھڑکائی ہے۔ ایرانی صدر نے مزید کہا کہ انہوں نے روسی صدر اور پاکستانی وزیر اعظم سے بات چیت کے دوران خطے میں امن کے لیے ایران کے عزم کو ایک مرتبہ پھر دہرایا۔ ایرانی سلامتی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے دھمکی دی کہ تہران کے بجلی کے گرڈ پر حملہ ہوا تو پورا خطہ اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا معاشی معاملات سے زیادہ اہم ہے۔ تہران مشرق وسطی سمیت پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے اور میں کبھی ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے امریکہ کو کافی فائدہ ہوا ہے۔ امریکہ دنیا میں سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے۔ امریکی صدر کا ایران کی قومی فٹ بال ٹیم کا ورلڈ کپ میں خیر مقدم، کہا کہ ایرانی فٹ بال ٹیم کو ویلکم کرتے ہیں مگر کھلاڑیوں کی سیکیورٹی کے لیے ان کا امریکہ آنا مناسب نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے خطاب میں ٹرمپ نے ایران جنگ کے خاتمے کو مقاصد کے حصول سے مشروط کر دیا تھا۔ ایک بار پھر جنگ جیتنے کا دعویٰ بھی کیا۔ بولے ایران کے خلاف جنگ پہلے ہی گھنٹے میں جیت لی تھی، لیکن جب تک مقاصد پورے نہیں ہوتے ایران سے نہیں نکلیں گے۔ 11 دن میں ہماری فوج نے ایران کو تقریباً تباہ کر دیا ہے۔ امریکی فوج نے 58 بحری جہاز تباہ کر دیے ہیں، 31 بارودی سرنگیں ناکارہ بنا دی گئی ہیں، فضائیہ کو مکمل ختم کر دیا گیا ہے۔ امریکہ پر حملے کے الرٹ پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی سلیپر سیلز کی موجودگی کا علم ہے۔ مشرق وسطی میں تیل تنصیبات اور آئل ٹینکرز پر حملے نہ رک سکے۔ عراق کی سمندری حدود میں 2 غیر ملکی آئل ٹینکرز پر حملہ۔ عراقی حکام کے مطابق بارود سے بھری کشتیوں نے ٹینکرز کو نشانہ بنایا۔ حملے کے بعد دونوں ٹینکرز میں آگ بھڑک اٹھی۔ عملے کا ایک غیر ملکی رکن ہلاک، 24 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ CNN ذرائع کے مطابق عراق میں حملہ ایرانی کشتیوں نے کیا۔ عمان میں سلالہ پورٹ پر حملہ، تیل کے ذخیرے میں آگ بھڑک اٹھی۔ بحرین میں فیول سٹوریج ٹینک پر حملے سے آتش زدگی۔ منگل کے روز بھی آبنائے ہرمز اور خلیج عمان میں 3 بحری جہازوں پر حملہ کیا گیا تھا۔ تھائی لینڈ، جاپان اور مارشل آئلینڈ کے پرچم بردار جہاز نشانہ بنے تھے۔ پاسداران انقلاب نے تھائی پرچم بردار جہاز پر حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ ایران نے عمان کی تیل تنصیبات پر حملے میں ملوث ہونے کی تردید کر دی۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنہئی شہید کی اہلیہ زندہ ہیں، شہادت کی خبریں درست نہیں ہیں۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ منصورہ باغزادہ امریکی حملے میں زخمی ہوئی تھی، تاہم وہ اب خیریت سے ہیں۔ نئے سپریم لیڈر نے بھی اپنے خطاب میں والدہ کی شہادت کا ذکر نہیں کیا تھا۔
اسرائیل کا ایران پر وسیع پیمانے پر نئے حملے شروع کرنے کا دعویٰ، تہران اور دیگر شہروں میں دھماکے سنے گئے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ ایرانی حکومت کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کا ایران میں نیوکلیئر پروگرام کی اہم سائٹس کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ، تہران کے قریب واقع سائٹ کو جنگی جہازوں نے نشانہ بنایا۔ ایران کے اسرائیلی اور امریکی اہداف پر جوابی حملے، تل ابیب میں کئی میزائل اور ڈرونز داغ دیے۔ دبئی کریک ہاربر کے قریب عمارت پر ڈرون حملے کے بعد آگ لگ گئی۔ سعودی وزارت دفاع کا پرنس سلطان ایئر بیس پر داغے گئے 3 بیلسٹک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ، شیبہ آئل فیلڈ کی طرف جاتے ہوئے 7 ڈرونز بھی مار گرانے کا دعویٰ، کہا کہ مشرقی علاقے کی طرف داغے گئے بیلسٹک میزائل کو تباہ کیا گیا۔ ادھر قطر کا میزائل حملہ ناکام بنانے اور عمان کا ڈرون مار گرانے کا دعویٰ، متحدہ عرب امارات نے بھی ایک دن میں 10 بیلسٹک میزائلوں اور 26 ڈرونز کو تباہ کر دیا۔ اسرائیل کے رات گئے لبنان پر شدید حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 21 تک پہنچ گئی ہے، 40 سے زائد زخمی، ساحلی علاقے میں بے گھر افراد کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حزب اللہ اور ایران نے ہمارے خلاف مربوط اور مشترکہ حملہ کیا۔ تہران نے اسرائیل پر مشترکہ حملے کی تصدیق کر دی۔ صہیونی میڈیا کے مطابق اسرائیل پر 150 راکٹ برسائے گئے۔ تبریز میں بھی 3 افراد شہید ہو گئے۔ مہرآباد ایئرپورٹ کے قریب زوردار دھماکے، خمین میں ایک اور سکول تباہ، ملحقہ عمارتیں ملیہ میٹ، اصفہان اور علم پر بھی حملے۔ بانی پی ٹی آئی کو فوری طور پر اسپتال منتقل کرنے کی استدعا مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم، چیف کمشنر میڈیکل بورڈ بنائیں گے، وہ جیل سے باہر کسی ہسپتال میں منتقل کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ عدالت کا ڈاکٹر عارف اور ڈاکٹر ندیم قریشی کو بھی میڈیکل بورڈ میں شامل کرنے کا حکم، ہائی کورٹ کی جیل رولز کے مطابق فیملی کو آگاہ کرنے کی ہدایت۔ عدالت کی لارجر بینچ کے پہلے دیے گئے حکم کے مطابق بانی پی ٹی آئی سے وکلاء اور فیملی کی ملاقات کی بھی ہدایت۔ ادھر پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے بانی پی ٹی آئی کے علاج کے دوران ذاتی معالج اور فیملی کی موجودگی کو ضروری قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ تفصیلی فیصلہ آئے گا تو پڑھیں گے، یہ نہیں سنا کہ فزیشین اور فیملی ممبر کی موجودگی کا عدالت نے حکم دیا ہو، اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو فیصلہ ناممکن ہے۔ سندھ کی سیاست میں بڑی تبدیلی، کامران ٹسوری آؤٹ، نہال ہاشمی کی انٹری، صدر آصف علی زرداری نے نہال ہاشمی کو گورنر سندھ بنانے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کی ایڈوائز پر صدر مملکت نے سمری کی منظوری دی۔ نو منتخب گورنر سندھ کی حلف برداری آج شام ہوگی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ حلف لیں گے۔ کامران ٹسوری نے گورنر ہاؤس سے سامان باندھ لیا، ٹیلی فون کر کے مبارکباد دی۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف سے نہال ہاشمی کی ملاقات، گورنر سندھ تعیناتی پر مبارکباد دی۔ نہال ہاشمی اسلام آباد سے کراچی پہنچ گئے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، یہ وزیر اعظم شہباز شریف اور قائد نون لیگ نواز شریف کی عنایت ہے۔ میں صدر مملکت اور تمام سیاسی کارکنان کا شکر گزار ہوں۔ حلف اٹھانے کے بعد ترجیحات طے کروں گا۔ ایم کیو ایم پاکستان کا وفاقی حکومت سے علیحدہ ہونے کا اندیہ، فاروق ستار کہتے ہیں کہ وفاق کی جانب سے فیصلے پر اعتماد میں نہیں لیا گیا، آئینی عہدہ ایم کیو ایم کا حق ہے جس سے محروم کیا جا رہا ہے، ایسے ایک طرفہ فیصلے کے بعد حکومت میں رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں، وفاقی حکومت کو چند دن میں پتہ لگ جائے گا کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ کامران ٹسوری بولے کہ میں نے کبھی تقسیم کی بات نہیں کی، پنجاب، سندھی، پختون، بلوچی، مہاجروں سمیت سب کو آئی لو یو کیا، اگر میرا جرم عوام کی خدمت ہے تو پھر مجھے جرم قبول ہے، مجھے سیٹ پر بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں خود کو عوام کی عدالت میں پیش کرتا ہوں۔ ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں، نئے گورنر سندھ اپنا آئینی کردار ادا کریں، سندھ حکومت بھرپور تعاون کرے گی، سینئر وزیر شرجیل میمن کی کراچی میں صوبائی وزراء کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو، بولے گورنر کو لگانا اور ہٹانا وزیر اعظم کی صوابدید ہے، نئے گورنر سندھ کا خیر مقدم کرتے ہیں، جتنا بھی پروپیگنڈا ہو حکومت متاثرین گل پلازہ کے ساتھ ہے۔ اگر جنگ طویل ہوئی تو بیرونی ادائیگیوں پر دباؤ بڑھے گا، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے خبردار کر دیا، سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو توانائی بچت اقدامات پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا، جنگ کی وجہ سے ترسیلات زر متاثر ہو سکتی ہیں۔ آئی ایم ایف کے مطابق مشرق وسطی جنگ کے پاکستانی معیشت پر اثرات دیکھے جا رہے ہیں۔
वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद कहा कि मुल्क में तेल की तलब और रसद का जायज़ा लिया जा रहा है। यौमिया बुनियादों पर तेल की कीमतों का जायज़ा ले रहे हैं। $25 मिलियन का कार्गो $100 मिलियन का मिल रहा है। अगर कोई कार्गो मंगवाएं तो उसका क्या करेंगे? क्या इतनी महंगी तवानाई की कीमत बर्दाश्त कर सकेंगे? वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ ने बताया कि सऊदी अरब से क्रूड ऑयल 20 दिन में पहुंचेगा। जुमे को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान किया जाएगा। तयन औसत कीमतों की बुनियाद पर होगा। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि पेट्रोल सस्ता होगा या महंगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा ताखीर का शिकार। मिशन का आलमी सतह पर तवानाई की बढ़ती कीमतों और माली दबाव पर इजहार तशवीश। महंगाई को काबू में रखने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने पर जोर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मजीद मुज़ाकरात आइंदा चंद रोज जारी रहेंगे। आलमी मालियाती इदारे ने 25 फरवरी से 11 मार्च तक मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक तवानाई शोबे में इस्लाहात और कारकर्दगी बेहतर बनाने पर बातचीत, समाजी तहफ़्फ़ुज़, सेहत और तालीम के अखराजात बढ़ाने पर गुफ्तगू, मशरिक़ वस्ता के तनाज़े के पाकिस्तानी मईशत पर असरात का जायज़ा। ईरान खलीजी ममालिक पर हमले फौरी बंद करे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में करारदाद मंजूर। खलीजी ममालिक पर तेहरान के हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। खलीजी ममालिक की पेश करदा करारदाद के हक में 13 वोट्स आए। चीन और रूस ने इस वोटिंग में हिस्सा न लिया। पाकिस्तान ने खलीजी ममालिक की करारदाद के हक में वोट दिया। अमरीकी मंदूब ने कहा कि ईरान ने सिविलियन अहदाफ पर हमले किए। तेहरान दुनिया भर में दहशत गर्दी को फरोग दे रहा है। अमाराती मंदूब बोले कि सलामती कौंसिल ईरान के खिलाफ मुअस्सर और फैसला कुन कार्रवाई करे। चीनी मंदूब ने कहा कि तनाज़ात का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। रूसी मंदूब ने करारदाद को गैर जानिबदार करार दिया। कहा कि अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले से मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल खराब हुई। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफ़ीर आसिम इफ्तिखार की ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की मज़म्मत। बोले कि ईरान पर हमलों ने आलमी अमन को खतरे में डाला। रूस ने सलामती कौंसिल में जंगबंदी की करारदाद पेश की, जिसे अमरीका ने वीटो कर दिया। पाकिस्तान का खित्ते में कशीदगी खत्म कराने के लिए मुस्बत किरदार। वज़ीर आज़म के मुख्तलिफ ममालिक के साथ सरबराहान के साथ राबिते। अमीर कतर, शाह उर्दन, शाह बहरीन, शामी सदर और कुवैती वली अहद से राबिते। तुर्किया, लबनान, मलाइशिया, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम से भी बातचीत। हमलों के खिलाफ इज़हार एकजहती किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि नायब वज़ीर आज़म ने ओमान के वज़ीर खारजा से राबिता किया। मशरिक़ वस्ता और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तहम्मुल, कशीदगी में कमी और सफारतकारी की बहाली पर जोर दिया। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी की तमाम कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान खित्ते में किसी भी किस्म के तशद्दुद के खिलाफ है। ईरान का अमरीका और इसराइल को मुकम्मल सजा देने तक जंग जारी रखने का ऐलान। ईरानी मुश्तरका फौजी कमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी कहते हैं कि अब ईरान जवाबी हमलों की पॉलिसी ख़त्म करेगा। अमरीका और इसराइल को सजा देने के लिए मुस्तकिल मुसलसल हमलों की पॉलिसी इख्तियार करने जा रहा है। तेल की कीमतों को मसनूई तरीके से कम नहीं किया जा सकेगा। आबनाए हुर्मत से एक बूंद तेल बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। $200 फी बैरल की तवक्को रखें। इसराइल, अमरीका और इत्तेहादियों के जहाज़ों को हदफ बनाया जाएगा। ईरानी नेवल चीफ अली रजा तंगसेरी बोले कि आबनाए हुर्मत से गुजरने वाले जहाज ईरान से इजाज़तनामा लें। जहाज़ों को महफूज रास्ता देने के खोखले बयानात को सच न समझा जाए। 2 जहाज़ों ने दावे सच माने लेकिन धर लिए गए। दूसरी जानिब पासदारान इनक़िलाब का कहना है कि अब अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर मुसलसल हमले होंगे। दुश्मन को अपने किए पर पछतावा होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। अमरीकी सरजमीन को ईरानी ड्रोन से कोई खतरा नहीं है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने वाज़ेह कर दिया। अमरीकी सेंटकॉम की ईरान के शहरियों के लिए वार्निंग। ईरानी शहरियों को ईरानी बहरिया के ज़ेरे इस्तेमाल पोर्ट से दूर रहने का अलर्ट जारी। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी सिविलियन बंदरगाहों को भी जंग में इस्तेमाल कर रहा है। सिविलियन बंदरगाहें फौजी मकासद के लिए नहीं होती। अगर ऐसा हो तो इन अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है। ईरानी हुकूमत मुस्तहकम है, फौरी किसी जवाल का खतरा नहीं है। अमरीकी खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट। रॉयटर्स के मुताबिक बमबारी के बावजूद ईरानी क़यादत कमज़ोर होने के बजाय ज़्यादा मुत्तहिद हो चुकी है। हुकूमती ढांचा बदस्तूर बरकरार है। इदारे मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। जंगी सूरत हाल के बावजूद निज़ाम में फौरी तब्दीली के कोई आसार नहीं है।
اسرائیلی حکام نے بھی اعتراف کیا کہ ایران کے زوال سے متعلق یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ ادھر وائٹ ہاؤس کا بھی معاملے پر تبصرے سے گریز۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صورتحال مسلسل تبدیل ہو رہی ہے، خطے میں جاری کشیدگی کے باعث آنے والے دنوں میں مزید پیش رفت متوقع ہے۔ کراچی سکھر لاڑکانہ سمیت سندھ بھر میں آج عام تعطیل ہوگی، تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ کفایت شعاری اقدامات کے تحت 60% سرکاری گاڑیاں گراؤنڈ کرنے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس، ہدایات کی خلاف ورزی پر متعلقہ گاڑی کو تحویل میں لیا جائے گا۔ عمل درآمد کی نگرانی اور خلاف ورزی کی صورت میں کارروائی کے لیے مانیٹرنگ کمیٹی بنا دی گئی۔ شرجیل میمن نے کہا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر حکومت سندھ وسائل کے محتاط استعمال کو یقینی بنا رہی ہے۔ فیصلوں کا مقصد عوامی خدمات کی فراہمی متاثر ہوئے بغیر توانائی کے استعمال میں کمی لانا ہے۔